الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات. والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد باری میری زباں پر ہے، حمد باری میری زباں پر ہے، وجد تاری میری زباں پر ہے. دم بدم لا الہ الا اللہ، ذکر جاری میری زباں پر ہے. تصور میں روزائے اطہر، نعت پیاری میری زباں پر ہے. ذکر پیاروں کا، ذکر پیاروں کا، چار یاروں کا، بار باری میری زباں پر ہے.
جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ خاتم الرسل ہے، خاتم الرسل ہے، حاصل ام الکتاب ہے، سلام اس پر کہ جس کا پسینہ گلاب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل صد تکریم و توقیر معزز سامعین، بزرگان محترم، متاع عزیز، میرے نوجوان ساتھیوں، ذی الحج کا برکتوں والا عشرہ جاری ہے، اور آج 9 ذی الحج ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحج کے عشرے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کی عبادت 1 شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور بالخصوص 9 ذی الحجہ کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الیوم الموعود سے مراد یوم القیامہ ہے، قیامت کا دن ہے، اور مشہود سے مراد وہ یہ عرفہ کا دن ہے جسے 9 ذی الحج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں 9 ذی الحج کے دن میں اللہ رب العزت جتنے جہنمیوں کو جہنم سے برات عطا کرتے ہیں، جتنے جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا کرتے ہیں، اتنے کسی بھی دن میں اللہ نجات عطا نہیں کرتے۔ اور حضرت ابو قتادہ انصاری صحابی ہیں، اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے اللہ کے نبی سے پوچھا سئل عن صوم یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یکفر سنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ اللہ رب العزت 9 ذی الحج کو جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے اللہ پاک سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دن بڑا ہی مبارک دن ہے، بڑا ہی برکت والا دن ہے، اور ذی الحج کے عشرے کا آخری دن ہے، اور اس کے بعد کل کا دن وہ قربانی کا دن ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یوم قربان کہا جاتا ہے۔ اور یہ دن ہمیں ایک تاریخ کی یاد دلاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ انبیاء میں وہ نبی ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے امتحانات کی بارش نازل کر دی، نہ ختم ہونے والے امتحان، ایک پیپر کے بعد دوسرا پیپر،
ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان، اور اس وقت امتحان لیا کہ جب کائنات میں کوئی بھی موحد موجود نہیں تھا، صرف حضرت ابراہیم تھے جو ایک توحید کو بیان کرنے والے تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، اور امتحانات میں حضرت ابراہیم پورے کے پورے اترے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے اس امتحان کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے امتحانات لیے، نہ ختم ہونے والا امتحان، کہ ایک پیپر کے بعد دوسرا پیپر لیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سارے کے سارے امتحان میں سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ان امتحانات کو یاد کیا گیا، اور قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، فرمایا جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں کے ذریعے، چند چیزوں کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم نے ان ساری کی ساری باتوں کو پورا کیا، سارے کے سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے، اور کامیابی ایسے نہیں بلکہ ایکسیلنٹ پوزیشن کے ساتھ کامیاب ہوئے، ممتاز کنڈیشن کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، تو ابراہیم سارے کے سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے، سارے امتحانات میں پاس ہو گئے۔ جب اللہ نے رزلٹ اناؤنس کیا، جب اللہ نے امتحانات پر کامیابی پر انعام دیا، تو کیا فرمایا؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، او ابراہیم ہم تجھے امام بنانے والے ہیں، ہم تجھے مقتدا بنانے والے ہیں، ہم تجھے پیشوا بنانے والے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ امام زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب مرحوم اپنی تفسیر جواہر القرآن میں فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کیف کنت خلیلا، او ابراہیم آپ کو اللہ نے خلیل کیسے بنایا، آپ کو اللہ نے اپنا دوست کیسے بنایا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بذلت نفسی للنیران ومالی للضیفان وولدی للقربان وقلبی للرحمن۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے بدلت نفسی للنیران، اللہ نے مجھے جان دی، وہ جان بھی اللہ کی توحید کی خاطر آگ کے شعلوں کے حوالے کر دی۔ اللہ نے مجھے مال دیا، ومالی للضیفان، اللہ نے مجھے مال دیا، وہ مال بھی سارا کا سارا مہمانوں پر خرچ کر دیا۔ وولدی للقربان، اللہ نے مجھے اولاد دی، اللہ نے مجھے بیٹا دیا، وہ بیٹا بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے قربان کر دیا۔ وقلبی للرحمن، اور اللہ نے مجھے دل دیا، وہ دل بھی صحیح سالم اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ مجھے اپنا خلیل کیوں نہ بناتا؟ اللہ نے مجھے جان دی، اس کے حوالے کر دی، اللہ نے مجھے مال دیا، اس کے حوالے کر دیا، اللہ نے مجھے اولاد دی، اس کے حوالے کر دی، اور اللہ نے مجھے دل دیا، وہ بھی صحیح سالم اس کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی
فرمایا یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حضرت ابراہیم 80-87 سال کے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اس کا امتحان بھی لیا۔ فرمایا اس بیٹے اور اس کی ماں کو فلاں جگہ پر چھوڑ کے آ جاؤ، ہجرت کر لو۔ حضرت ابراہیم قربان جاؤ ابراہیم کی وفاداری پر، قربان جاؤ ابراہیم کی دوستی پر۔ کوئی جملہ نہیں کہا کہ میں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وہاں کیسے چھوڑ کر آ جاؤں، وہاں پر تو بیاب و گیا وادی ہے، وہاں تو کوئی سبزہ نہیں ہے، وہاں تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک جملہ بھی نہیں کہا، اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لے کر چلتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں، اور اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے۔ وہاں پر چھوڑ کر حضرت ابراہیم واپس پلٹنے لگے۔ بیوی نے پوچھا آپ ہمیں یہاں پر کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی سبزہ موجود نہیں، یہاں تو کوئی کھیتی موجود نہیں، یہاں تو کوئی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں، آپ ہمیں یہاں کس سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، پلٹنے لگے۔ تو بیوی بھی پیغمبر کی بیوی تھی، پوچھنے لگی اللہ امرک بہذا، او ابراہیم کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم منہ سے جواب دیتے نہیں، سر ہلاتے ہیں، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ پھر بیوی نے کہا اذن لا یضیعن اللہ، پھر آپ چلے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ حضرت ابراہیم چل پڑتے ہیں، واپس جاتے ہیں۔ جب پہاڑ کی اوٹ پر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، انی اسکنت من ذریتی، او میرے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس جگہ پر چھوڑ دیا، اس وادی میں چھوڑ دیا، بواد غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی کھیتی موجود نہیں، جہاں پر کوئی سبزہ موجود نہیں، بے آب و گیا وادی ہے، اس جگہ پر چھوڑ دیا جہاں آج حرم موجود ہے۔ اور اس وقت حرم کے کوئی آثار موجود نہ تھے، اور اس کی کوئی بنیادیں موجود نہیں تھی، صرف مخفی آثار موجود تھے۔ وہاں پر چھوڑ دیا، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، تیرے عظمت والے گھر کے پاس۔ اور نبی بھی اتنا بڑا نبی، اس کی نظر بھی دور تک تھی، اور وہاں پر پہنچتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں پر اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، ان کو اٹریکشن بنا دے، ان کو پرکشش بنا دے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو ثمرات سے روزی عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں ان کو یہاں پر اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں اور لوگوں کو ان کے دلوں کی طرف مائل کر دے، اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ اور اللہ نے اپنے خلیل کی وہ دعا ایسی قبول کی کہ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی پھل نہ ملتا ہو، وہ مکے اور مدینہ کے اندر ملتا ہے، مکے اور مدینہ کے اندر وہ پھل ملتا ہے، اور اللہ پاک روز بروز اس کی دعا کو ایک نئی زندگی بخشتے ہیں، نئی زندگی بخشتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں، وارزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ ادھر اماں ہاجرہ جب بچے کو بھوکا دیکھا، بچہ تڑپنے لگا، بچہ بلکنے لگا، اماں ہاجرہ بچے کے بھوک برداشت نہ کر سکی۔ اماں نے صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف چکر لگانے شروع کر دیے۔ ہے کوئی یہاں پر آباد انسان، ہے کوئی یہاں پر ایسا آدمی
کہ جو ہمیں کھانا دے، جو ہمیں کوئی چیز دے، لیکن وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی تھی جہاں پر کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اماں ہاجرہ کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف چکر لگا رہی ہیں۔ اپنی محبوبہ کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حاجیوں پر اس کو لازم قرار دے دیا کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں۔ اور جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں، جنہوں نے وہ جگہ دیکھی ہیں، وہاں پر میلین اخضرین ہے، دو سبز ستون ہیں جہاں پر حاجی حضرات دوڑتے ہیں۔ میرے ایک استاد محترم نے ایک مرتبہ حج کے موقع پر ان کی معصوم بچی ان کے ساتھ تھی، تو معصوم بچی نے معصومانہ انداز سے پوچھا کہ ابا جان یہاں پر لوگ کیوں دوڑتے ہیں ان دو ستونوں کے درمیان؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ یہاں پر حضرت ہاجرہ دوڑی تھی اور اللہ کو اپنی اس محبوبہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ حاجیوں پر اس کو لازم قرار دے دیا۔ انہی کی سنت کو یاد کرتے ہوئے لوگ یہاں پر دوڑتے ہیں۔ تو بچی نے ایک دم پوچھا کہ اللہ، اے میرے ابا جان، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت حضرت ہاجرہ دوڑی تھی تو آج بھی عورتیں یہاں پر دوڑتی، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں عورتیں دوڑتی نہیں ہیں، یہاں تو مرد حضرات دوڑتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے استاد محترم نے فرمایا کہ اس لیے یہاں پر مرد حضرات دوڑتے ہیں، اور حضرت ہاجرہ اس لیے یہاں پر دوڑی تھی کہ اس وقت کوئی یہاں پر مرد دیکھنے والا نہیں تھا۔ اس وقت جب حضرت ہاجرہ دوڑی تھی تو کوئی مرد دیکھنے والا نہیں تھا، اور آج چونکہ لوگ موجود ہیں، افراد موجود ہیں، اس لیے یہاں پر آج عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب وہاں پر عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو بازاروں میں ننگے سر گھومنا عورتوں کو کیسے اس کی اجازت ہوگی؟ اور پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ آج جہاں غیرت کا جنازہ نکلا جا رہا ہو تو پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ آج میرا نوجوان صبح اٹھتا ہے، ناول اور ڈائجسٹ پڑھتا ہے، موبائل دیکھتا ہے اور قرآن کو الماری میں بند کرتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ آج مظلوموں کے ساتھ ستم کیا جا رہا ہو، مظلوموں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہو اور ظالموں کو شاباشی دی جا رہی ہو، وہاں پر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو پینسل استعمال کیا کرتے تھے، جب ہم بڑے ہوئے تو ہم پین استعمال کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ بچپن میں جو غلطی ہوتی ہے وہ مٹائی جا سکتی ہے، لیکن بڑے ہو کر جو غلطی ہوتی ہے وہ مٹائی نہیں جا سکتی، وہ مٹائی نہیں جا سکتی۔ چنانچہ حضرت اماں ہاجرہ میلان اخضرین کے درمیان دوڑتی ہیں، سارا اللہ نظارہ دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اسی اسنا میں حضرت جبریل امین آتے ہیں اور آ کر اپنا پر مارتے ہیں، ایک روایت کے مطابق اپنی ایڑی مارتے ہیں، آب زمزم کا کنواں پھوٹ پڑتا ہے۔ اماں ہاجرہ دیکھتی ہیں پانی ابلنے لگا، اماں ہاجرہ دوڑتی ہیں، آب زمزم کا بند باندھنے لگتی ہیں، پانی کے ارد گرد پانی کو بند کرنے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اماں ہاجرہ آب زمزم کا کنواں بند نہ کرتی تو وہ آج ایک بہت بڑا چشمہ ہو جاتا، وہ بہت بڑا چشمہ ہو جاتا۔ یہ ساری کی ساری کہانی، یہ سارا کا سارا قصہ حفیظ جلندری ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زبان میں اس کو لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہیں ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے میں اسماعیل کو لا کر بسانا تھا۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھی، جناب ہاجرہ اور ایک بچہ دو ہی جانیں تھی۔ نہ دانا تھا نہ پانی تھا، فقط بھروسہ تھا رب پر۔ پڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر، کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے
اور اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کا، اپنے خلیل کا امتحان لے رہے ہیں، اور وہ بچہ کہ جس کو دعا مانگ کر مانگا اور بشرناہ بغلام حلیم کی تصویر بنا، کہ اب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے، قرآن مجید نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ کب بڑا ہوگا، میری انگلی پکڑے گا، میں اس کو بازار لے جاؤں گا، مسجد لے جاؤں گا، گھومنے پھرنے لے جاؤں گا۔ چنانچہ جب یہ بچہ بڑا ہو گیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب یہ بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو ہو گیا، باپ کو خواب آیا میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ خواب بھی کسی عام آدمی کا خواب نہیں، یہ ایک پیغمبر کا خواب ہے، ایک نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، اور عام آدمی کا خواب نہیں۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ اس تکلیف کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اس تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک باپ خواب میں اپنے بچے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اگر اس کی تکلیف کا اندازہ لگانا ہو تو جناب محمد الرسول اللہ کے بیٹے کو دیکھ لیجئے، جناب ابراہیم 18 ماہ کی عمر ہے اور وہ قریب المرگ جانے کے قریب ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، اور ابراہیم آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور دل غمگین ہے، لیکن اے ابراہیم تیرے جانے کا غم ہے، لیکن آج میری زبان سے وہی جملہ نکلے گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ یہ تو تبھی موت ہے، یہ تو ہر ایک پر آنے والی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب اللہ رب العزت کسی اپنے بندے کے چھوٹے بچے کی روح قبض کروا لیتا ہے، جب اپنے کسی بچے کے نابالغ بچے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے لختے جگر کو لے لیا؟ کیا تم نے میرے بندے کے دل کے پھول کو لے لیا؟ فرمایا اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بچے نے کیا کیا؟ حضرت اسرائیل فرماتے ہیں استرجع، میرے بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے بندے نے کوئی شکوہ نہیں کیا، میرے بندے نے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ یہی کہا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا او فرشتوں تم گواہ رہ جاؤ، تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو کہ قیامت والے دن جس شخص کا چھوٹا بچہ نابالغ بچہ فوت ہو جائے یہ بیت الحمد کا محل میں اس کو عطا کروں گا۔ جب یہ بچہ بڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو اللہ کے نبی نے خواب دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، باپ بچے سے کہتا ہے وہ میرے لختے جگر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ جو صاحب اولاد ہے وہ اپنی اولاد کو سامنے رکھ کر اس کا تصور کریں کہ ایک باپ اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے، انی اذبحک، اور بچے سے پوچھ رہا ہے اس لیے کہ تاکہ بچے کا پتہ چلے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، یہ آغوش نبوت میں اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ تو بچے نے کہا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ حکم کر گزریے، آپ وہ حکم کر گزریے، آپ دیر نہ کیجیے، اور جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے وہ حکم آپ کر گزریے۔ سورہ صافات 102 نمبر آیت ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، بچے سے پوچھتے ہیں او بچے تمہاری کیا رائے ہے؟ بچے نے کہا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ،
اے میرے ابا جان، آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ وہ حکم کر گزریے، اور جہاں تک میری بات ہے ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ اصبروا میں صبر کروں گا، یا یہ نہیں کہا کہ صابرون میں صبر کرنے والا ہوں گا، نہیں، بلکہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے پاؤں، صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اس لیے اگر کوئی بھی کام ہو تو اس کے لیے ہمیشہ کل کے لیے جو کام ہو اس کے لیے انشاءاللہ کہا جائے، کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں وہ کام کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص ایک گھوڑا خریدنے کے لیے منڈی کی طرف جا رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ کل گھوڑا خریدو گے انشاءاللہ کہہ لو۔ تو اس نے کہا بھئی میں انشاءاللہ کیوں کہوں، میرے جیب میں پیسے موجود ہیں، منڈی میں گھوڑے موجود ہیں، میں انشاءاللہ کیوں کہوں۔ چنانچہ اس نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور دوسرے دن وہ منڈی میں گھوڑا خریدنے کے لیے چلا گیا۔ اب جب اس سے گھوڑا پسند آ گیا اور وہ گھوڑا خریدنے لگا تو جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے رقم نکالنے کے لیے، تو رقم غائب ہو چکی تھی۔ وہ کسی جیب کترے نے اس کی جیب کاٹ لی تھی اور وہ رقم غائب ہو چکی تھی۔ اب وہ بڑا پریشان پشیمان ہو کر واپس آنے لگا، تو دوستوں نے پوچھا کہ گھوڑا خریدا تھا؟ اس نے کہا انشاءاللہ میں کل منڈی گیا تھا، انشاءاللہ میں نے ایک گھوڑا پسند کر لیا تھا، انشاءاللہ میں اس گھوڑے پر بیٹھ کر میں نے وہ گھوڑا چلا بھی لیا تھا، انشاءاللہ وہ گھوڑا بڑا عمدہ بھی تھا، انشاءاللہ میں نے جب رقم نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ میری رقم ہی غائب ہو چکی تھی۔ اب اسے انشاءاللہ نہیں بھولتا۔ تو انسان کا مزاج یہی ہے کہ جب اسے چپت لگتی ہے تب اسے سبق یاد آتا ہے۔ انسان کی کھوپڑی پر جب مصیبت کے جوتے پڑتے ہیں تو پھر اسے اللہ یاد آتا ہے۔ اور قرآن مجید حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، کہ تم آرام کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ تکلیف کے دنوں میں تمہیں یاد کرے گا۔ لیکن آرام کے دنوں میں خدا کو کون یاد آتا ہے؟ سہولت کے دنوں میں انسان کو کون یاد آتا ہے؟ کوئی یاد نہیں آتا، صرف اپنی مستیاں ہوتی ہیں، اور تکلیف کی حالت میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اس کے جب دماغ پر مصیبت کا جوتا لگا تو پھر اسے یاد آیا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ چنانچہ فرمایا ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا جب باپ اور بیٹا دونوں سرے تسلیم خم ہو گئے، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ جب دونوں سرے تسلیم خم ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اب اس کے آگے قرآن مجید نے وہ منظر کشی نہیں کی، اس لیے کہ انسانی الفاظ میں اس کی منظر کشی کرنا ممکن نہیں ہے، اس کی منظر کشی کرنا ممکن نہیں ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، اس کی انسانی الفاظ میں منظر کشی ممکن نہیں۔ اور اگر آپ کوئی میچ دیکھتے ہیں، کمنٹری اس میں ہوتی ہے، کوئی فٹ بال کا ہے، ہاکی کا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اور کامیاب ہو گیا، اور اس نے چھکا لگا دیا۔ تو یہاں پر جب اللہ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں سرے تسلیم خم ہو گئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے اور ابراہیم کو پکارا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے سچ کر دکھایا، جو خواب تم نے دیکھا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ ہمیں تو جان لینی عزیز نہیں، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے دل میں اپنے اولاد کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے، تمہارے دل میں اولاد کی زیادہ تڑپ ہے یا اللہ کے لیے زیادہ جذبہ ہے، یہ تو دیکھنا تھا۔ قد صدقت الرؤیا، تم نے سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے جنت سے ایک مینڈا لایا،
اور اس کو حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھا. مینڈا جو ہے وہ ذبح ہوا اور حضرت اسماعیل سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک تاریخ رقم کر دی، یہ ایک سنت جاری کر دی. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر. اللہ کو اپنے بندے پر کتنا پیار آ رہا ہے. سلام کیوں نہ آئے جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حکم کے آگے، سر تسلیم خم ہو گئے تو سلام کیوں نہ آئے. آج انہی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو کل انشاءاللہ ہم عید الاضحیٰ کی صورت میں منائیں گے، انہی کی سنت کو پورا کریں گے. اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے. اور اللہ رب العزت بڑا ہی کریم ہے کہ جو ہمارے جانور قربان کرنے پر راضی ہو جاتا ہے. جو صرف جانور، اور راضی بھی ایسے ہوتا ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی عطا کی جاتی ہے، اور اس جانور کا خون بعد میں گرتا ہے. اللہ کے ہاں پہلے شرف قبولیت پا چکا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے وہ قبول ہوتا ہے. تو اللہ ہماری ایسی قربانی کو قبول فرمائے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے کے اندر آئے وہاں پر توحید و شرک تھی. ان کا باپ آزر وہ خود بت پرست تھا، وہ بتوں کی پوجا کرنے والا تھا. قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اس کو ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. جہد و عمل کی راہ میں ابراہیم خلیل اللہ کے راستے میں سب سے پہلی جو رکاوٹ بنی وہ رشتہ بنا کہ انسانی فکر و عمل میں اس کے سامنے کوئی رشتہ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، ایک اللہ کی خوشنودی کا راستہ تھا، ایک مفادات کا راستہ تھا. مفادات تزیین کر کے آئی، مفادات میک اپ کر کے آئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مفادات کو چھوڑ کر اپنے عقیدے اور نظریے کی ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے پیارے ابا جان، آپ ان کو حاجت روا، آپ ان کو مشکل کشا کیوں مانتے ہیں کہ جو اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو اور انہی کے سامنے سر جھکاتے ہو بد نصیبو. فرمایا یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ان کی عبادت کرتے ہو کہ جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ اتنے کمزور ہے کہ ناک پر ایک مکھی بیٹھ جائے اس مکھی کو اڑا نہیں سکتے، اور اس ذات کو چھوڑ رہے ہو جو علی کل شیء قدیر ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو بما تعملون خبیر ہے، جو بما تعملون بصیر ہے. حضرت ابراہیم اپنے باپ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اباتی لا تعبد الشیطان. اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی اتباع نہ کریں، شیطان کی پیروی نہ کریں، مفادات کے پجاری نہ بنیں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان تو رب کا نافرمان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ دوستی اور تعلق کا معیار مقرر کر دیا، اور ایسا معیار مقرر کر دیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی دوست اتنی دوستی کا حق ادا نہیں کر سکا. اور اللہ نے ابراہیم پر امتحانات ڈالے. جب بیٹا تھا تو باپ کو قربان کر دیا، اور جب باپ بنا تو بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سنت ہے، سنت ابراہیم کو سنت طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنت ابراہیم کے لیے عقیدہ ابراہیم ہونا ضروری ہے. سنت ابراہیم کو ادا کرنے کے لیے عقیدہ ابراہیم کا ہونا ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.